بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کرام۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں، جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس میں پہلی جلد کی پہلی کتاب پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب العلم۔ پہلا باب، علم، طلب علم اور تعلیم کے فضائل۔ علم کے فضائل۔ علم قرآن کی نظر میں، قرآن پاک میں علم کے فضائل ان آیات میں وارد ہیں: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10 کی آیت نمبر 18 ہے۔ اور گواہی دی اللہ نے اس کی بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی، اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی ابتدا اولاً اپنی ذات سے فرمائی، پھر فرشتوں کا ذکر فرمایا، اور تیسرے نمبر پر اہل علم کا ذکر کیا۔ اہل علم کی فضیلت، عظمت اور شرف پر یہ بڑی دلیل ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے اخروی درجے بلند کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنین کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور 2 درجوں کی درمیانی مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 9۔ آپ کہیے، کیا علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28۔ اور خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 43۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے کافی گواہ ہیں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا اتبعک بہ۔ پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 40۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، میں اس تخت کو تیرے سامنے لا سکتا ہوں۔ اس آیت میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ تخت لے کر آنے کی قدرت اس میں علم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 80۔ اور جن لوگوں کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی کہنے لگے، ارے تمہارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب 1000 درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس آیت میں بیان فرمایا کہ آخرت کی ہولناکی اندازہ صرف اہل علم ہی کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 43۔ اور ہم ان قرآنی مثالوں کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور ان مثالوں کو بس علم والے ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَوْ رَبُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 83۔
اور اگر یہ لوگ رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے حوالے پر رکھتے ہیں تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے ہیں جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے باب میں حکم کو علماء کے استنباط اور اجتہاد کی طرف راجع فرمایا اور احکام خداوندی کے استنباط و استخراج میں انہیں انبیاء کے ساتھ ذکر کیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 36۔ اے اولاد آدم کی، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہاری پردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ لباس سے مراد علم ہے اور ریش سے مراد یقین ہے اور لباس تقوی سے مراد حیا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى علم۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 54۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ۔ پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 7۔ اور پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے۔ قل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ پارہ نمبر 31 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 49۔ بلکہ یہ کتاب خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 3 اور 4۔ اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو خوش بیانی سکھلائی۔ اللہ نے علم کا ذکر اس جگہ فرمایا جہاں وہ بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر کر رہا ہے۔ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین ویلہمہ رشدا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث میں علماء کو وارث قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبوت سب سے بڑا منصب ہے، اس منصب کی وراثت سے بڑھ کر کوئی اور شرف کیا ہو سکتا ہے۔ یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا مرتبہ ہوگا جس پر فائز ہونے والے کے لیے آسمان و زمین کے فرشتے دعا و استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ میں مشغول ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعا کرنے میں مصروف ہیں۔ الحکمہ تزید الشریف شرفاء و ترفع المملوک حتی یدرک مدراک الملوک، ابو نعیم ابن عبد البر اور ازدی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے۔ حکمت شریف کی عظمت بڑھاتی ہے اور مملوک کو اتنا بلند کرتی ہے کہ اسے بادشاہوں کی جگہ بٹھا دیتی ہے۔ اس حدیث میں آپ نے علم کا دنیاوی ثمرہ بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ آخرت دنیا کی نسبت زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ خصلتان لا یکونان فی منافق حسن سمت و فقہ فی الدین، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ دو خصلتیں منافق میں نہیں پائی جاتی، ایک حسن سمت اور دوسری دین کی سمجھ۔
موجودہ دور کے بعض فقہا کا نفاق دیکھ کر آپ حدیث کی صداقت میں شبہ نہ کریں، اس لیے کہ حدیث میں فقہ سے مراد وہ علم نہیں ہے جو متعارف ہے۔ فقہ کے حقیقی معنی ہم آئندہ کہیں ذکر کریں گے۔ کم سے کم درجہ تفقہ کا یہ ہے کہ فقیہ یہ یقین رکھتا ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ یہ یقین جب فقیہ کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ نفاق اور ریا و نمود کی آلائش سے پاک ہو جاتا ہے۔ افضل الناس المؤمن العالم الذي ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنی نفسہ، اور یہ بے حقیقی حدیث ہے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ صاحب ایمان عالم ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی ضروریات لے کر جائیں تو وہ انہیں نفع پہنچائے، اور اس سے بے نیازی اختیار کریں تو وہ ان سے بے نیاز رہے۔ الایمان اوریان واللباس التقوی وزینت الحیا وثمرۃ العلم، اور یہ حاکم کی حدیث ہے۔ ایمان ننگا ہے، اس کا لباس تقوی ہے، اور اس کی زینت حیا ہے، اور اس کا ثمرہ علم ہے۔ اقرب الناس من درجۃ النبوہ اہل العلم والجہاد، اما اہل العلم فدل الناس على ما جاءت به الرسل، واما اهل الجهاد فجاهدوا وباء سيافهم على ما جاءت به الرسل۔ ابو نعیم کی حدیث ہے، نبوت سے قریب تر اہل علم اور مجاہدین ہیں، اور اہل علم اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتلائیں جو انبیاء لے کر آئے، اور مجاہدین اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کی خاطر اپنی تلواروں سے جہاد کیا۔ الموت قبیلۃ ایسر من موت عالم، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک عالم کی موت کے مقابلے میں ایک قبیلے کا مر جانا زیادہ آسان ہے۔ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں، ان میں سے جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، بشرط یہ کہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔ یوزن یوم القیامت مداد العلماء بدم الشہداء، یہ ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ قیامت کے روز علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی۔ من حفظ على امتی 40 حدیثا من السنة حتى يوديها إليهم كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، جو شخص میری امت تک میری 40 حدیث یاد کر کے پہنچائے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا اور اس کا گواہ رہوں گا۔ من حمل من امتی 40 حدیثا لقى الله عز وجل یوم القیامہ عالما فقیہا، ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ جو شخص میری امت میں سے 40 حدیثیں یاد کر لے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے وہ عالم اور فقیہ بن کر ملے گا۔ من تفقه في الدين الله عز وجل كفاه الله تعالى معهم ورزقه من حيث لا يحتسب، ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ اور اوحى الله عز وجل الى ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم انی حلیم احب کل حلیم، یہ بھی ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے ابراہیم میں علیم ہوں اور علم والے کو دو محبوب رکھتا ہوں۔ العالم امین اللہ سبحانہ فی الارض، یہ ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ عالم زمین پر اللہ تعالیٰ کا امین ہے۔ صنفان من امتی اذا صلح الناس واذا فسدوا فسد الناس، الامراء والفقهاء، ابن عبد البر اور ابو نعیم کی حدیث ہے۔ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر وہ درست ہوں تو سب لوگ درست ہو جائیں، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں۔ ایک امراء و حکام کا گروہ اور دوسرا فقہا کا۔
اذا آتى علی یوم لا ازداد فیہ علما یقربنی الی اللہ عز وجل فلا بورک لی فی طلوع الشمس ذلک اليوم. طبرانی، ابو نعیم اور ابن عبد البر کی حدیث ہے. اگر مجھ پر کوئی ایسا دن آئے کہ مجھ میں ایسی علم کی زیادتی نہ ہو جو مجھے اللہ سے قریب کرے تو مجھے اس دن کے طلوع آفتاب میں برکت نصیب نہ ہو. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنى رجل من اصحابی. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت کسی ادنا درجے کے صحابی پر. ملاحظہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کو مرتبہ نبوت کے ساتھ کس طرح ذکر کیا ہے اور اس عمل کا درجہ کس قدر گھٹایا ہے جو علم سے خالی ہو. یوں تو عابد بھی کم سے کم ان عبادات کے مسائل کا علم رکھتا ہی ہے جن میں وہ مشغول ہے، ورنہ اس کی عبادت کس طرح صحیح ہوگی. مگر یہاں محض اتنا علم مراد نہیں ہے. فضل العالم علی العابد کفضل القمر اللیل البدر علی سائر الکواکب. اور یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن حبان کی حدیث ہے. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. یشفع یوم القیامہ ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. قیامت کے دن 3 آدمیوں کی شفاعت قبول ہوگی، انبیاء کی، پھر علماء کی، پھر شہیدوں کی. اس حدیث سے علم کی فضیلت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. علماء کو انبیاء کے بعد شہداء سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ شہادت کے فضائل میں بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں. ما عبد اللہ بشیء الفضل من فقہ فی الدین وفقیہ الوحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد وکل شیء عماد هذا الدین الفقہ. طبرانی فی الاوسط، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ کی عبادت کسی چیز سے اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی تفقہ فی الدین سے، یعنی دین کی سمجھ سے. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں زیادہ بھاری رہتا ہے. ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اس دین کا ستون فقہ ہے. خیر دینکم ایسر و خیر العباد الفقہ. ابن عبد البر اور طبرانی کی حدیث ہے. تمہارے دین میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، اور بہترین عبادت فقہ ہے. فضل المؤمن العالم علی المؤمن العابد ب70 درجہ. اور ابن عدی کی حدیث ہے. مومن عالم کی فضیلت مومن عابد پر 70 گنا زیادہ ہے. انکم اصبحتم فی زمان کثیر فقہاء قلیلا خطباہ وقلیلا سائلوہ کثیرا معتوہ العمل فیہ خیر من علم وسیات علی الناس زمان قلیلا فقہاء کثیرا خطباء قلیلا معلوہ کثیرا سائلوہ العلم فیہ خیر من العمل. اور یہ طبرانی کی حدیث ہے. تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں فقہا زیادہ ہیں، مقررین کم ہیں، مانگنے والے کم ہیں، دینے والے بہت ہیں. اس میں عمل علم سے افضل ہے. لوگوں پر وہ دور بھی آئے گا جب فقہا کم ہوں گے، مقررین زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے، مانگنے والے زیادہ ہوں گے. اس وقت علم عمل سے افضل ہوگا. بین العالم والعابد 100 درجہ بین کل درجتین حضر الجواد المدمر 70 سنہ. اصفہانی فی الترغیب والترہیب، ویلمی فی مسند الفردوس. عالم اور عابد کے درمیان 100 درجوں کا فرق ہے، اور 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی ایک تیز رفتار گھوڑا 70 برس میں طے کرے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل؟ فقال العلم باللہ عز وجل. فقیل
أي العلم تريد؟ قال صلى الله عليه وسلم العلم بالله سبحانه. فقيل له نسأل عن العمل وتجيب عن العلم. فقال صلى الله عليه وسلم عن قليل العمل ينفع مع العلم بالله وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله. ابن عبد البر کی حدیث ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدائے پاک کا علم. صحابہ نے عرض کیا آپ کون سا علم مراد لے رہے ہیں؟ فرمایا خدائے پاک کا علم. صحابہ نے عرض کیا ہم عمل کے متعلق دریافت کر رہے ہیں اور آپ علم کے متعلق جواب دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ خدا کے علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع دیتا ہے اور جہل کے ساتھ زیادہ علم بھی فائدہ نہیں دیتا. يبعث الله سبحانه العباد يوم القيامة ثم يبعث الأماه ثم يقول يا معشر الأماء إني لم أدع علمي فيكم علمي بكم ولم أدع علمي فيكم لا أذهبكم اذهبوا فقد غفرت لكم. اور یہ طبرانی کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا پھر علماء کو اٹھا کر کہے گا کہ اے گروہ علماء میں نے تمہارے اندر اپنا علم رکھا تھا تو تم کو جان کر رکھا تھا. میں نے تمہارے اندر اس لیے علم نہیں رکھا تھا کہ تمہیں عذاب دوں. جاؤ میں نے تم کو بخش دیا. علم آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمیل سے ارشاد فرمایا اے کمیل علم مال سے بہتر ہے. عمل تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی. علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے. مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے. عالم جب وفات پاتا ہے تو اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے اس کا جانشین ہی پر کر سکتا ہے. علم کی فضیلت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 3 اشعار بھی مشہور ہیں. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدي لمن استهدي أدل وقد كل امرئ ما كان يحسن والجاهلون الأهل العلم أعداها ففز بعلم تعش حياة أبدا الناس موتا وأحل العلم أحيا. ترجمہ فخر کا حق صرف علماء کو حاصل ہے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور طالبان ہدایت کے رہنما بھی ہیں. انسان کی قدر اچھائی سے ہے. یوں جاہل اہل علم کے دشمن ہوتے ہی ہیں. ایسا علم حاصل کر جسے تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکے. لوگ مر جائیں گے صرف اہل علم زندہ رہیں گے. ابو الاسود فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں ہے. بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ علم مال اور سلطنت میں سے جو چیز چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں. انہوں نے علم کو ترجیح دی. مال اور سلطنت انہیں علم کے ساتھ عطا ہو گئی. حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کون لوگ صحیح معنوں میں انسان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا علماء. اس نے پھر پوچھا بادشاہ کون ہیں؟ فرمایا زاہد. سائل نے پھر دریافت کیا کمینے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ لوگ جو اپنا دین بیچ کر کھاتے ہیں. اس گفتگو میں قابل غور بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف علماء کو انسان قرار دیا کیونکہ جو چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ علم ہے. انسان اس وقت تک انسان کہلانے کا مستحق ہے جب وہ چیز اس میں موجود ہو جس سے اس کا امتیاز قائم ہے. انسان کا امتیاز نہ ہو تو جسمانی طاقت کی وجہ سے ہے اس لیے کہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے. نہ یہ امتیاز
جسامت کے لحاظ سے ہے، اس لیے کہ ہاتھی انسان کے مقابلے میں زیادہ جسیم ہے۔ شجاعت اور بہادری بھی وجہ امتیاز نہیں بن سکتی، اس لیے کہ درندے اس سے کہیں زیادہ بہادر اور شجاع ہوتے ہیں۔ خوش خوراکی بھی انسان کے لیے شرف کی علامت نہیں، اس لیے کہ بیل اس سے زیادہ کھاتے ہیں۔ قوت جمع بھی وجہ شرف نہیں، اس لیے کہ ننھی منھی چڑیاں انسان سے زیادہ جمع کر لیتی ہیں۔ اس کا شرف صرف علم ہے، اور اسی علم کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ بعض دانشوروں کا قول ہے کہ ہمیں کوئی یہ بتلا دے کہ جس کو علم نہ ملا اسے کیا ملا، اور جسے علم مل گیا اسے کیا نہیں ملا۔ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے مصاحبین سے دریافت کیا، اگر مریض کو 3 دن کھانا پانی اور دوائیں نہ دی جائیں تو وہ مر نہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا یقیناً مر جائے گا۔ فرمایا یہی حال دل کا ہے۔ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح کہا ہے، اس لیے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے۔ جس طرح بدن کی غذا زندگی غذا سے ہے، اسی طرح دل کی زندگی علم و حکمت سے ہے۔ جس شخص کو علم میسر نہیں، اس کا دل بیمار ہے اور موت اس کا مقدر بن چکی ہے، مگر اس شخص کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کی محبت اور اس کا کاروبار میں انہماک کی وجہ سے اس کی قوت احساس جاتی رہی ہے۔ جس طرح خوف اور نشے کے غلبے کی وجہ سے زخم کے درد کا احساس نہیں ہوتا، اگرچہ حقیقت میں درد موجود ہوتا ہے۔ جب موت اس کے دنیاوی رشتے ختم کر دیتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا دل مر چکا ہے۔ اس وقت افسوس کرتا ہے، مگر وہ افسوس اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جس طرح کہ خوفزدہ کا خوف یا مدہوش کا نشہ دور ہو جاتا ہے تو وہ اس زخم کی تکلیف کا احساس کرتا ہے جو نشے یا خوف کی حالت میں لگا ہو۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس دن سے جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت لوگ خواب غفلت میں ہیں، جب مریں گے تو نیند ٹوٹے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کے قلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ رہے گا۔ حضرت ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگو اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے اسے حاصل کر لو۔ علم اٹھنا یہ ہے کہ اس کی روایت کرنے والے باقی نہ رہیں۔ خدا کی قسم جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ قیامت کے روز جب علماء کے فضائل اور بلندی درجات کا مشاہدہ کریں گے تو ان کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ بھی عالم ہوتے۔ اور جان لو کہ عالم ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میں تھوڑی دیر علم کا تذکرہ کرنا میرے نزدیک تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی روایات منقول ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 201۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے۔ اس آیت کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے حسنہ سے مراد علم اور عبادت اور آخرت کے حسنہ سے مراد جنت ہے۔ بعض دانشوروں سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا، وہ چیز ذخیرہ کرنی چاہیے جو اس وقت بھی تیرے ساتھ رہے جب تیری کشتی سمندر کی نظر ہو جائے، یعنی علم ہی ایسی چیز ہے جسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت بھی ساتھ رہتا ہے جب کشتی بدن ساتھ چھوڑنے لگے۔ بعض حکماء سے منقول ہے کہ جو شخص حکمت و دانائی کو اپنی لگام بناتا ہے لوگ اسے اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ جو شخص علم و حکمت میں مصروف رہتا ہے لوگ اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں علم کی اہمیت یہ ہے کہ جس شخص کی طرف اس کا انتساب ہو، خواہ کسی معمولی چیز ہی میں کیوں نہ ہو، اس پر خوش ہو اور کسی بھی چیز میں اپنی ذات سے علم کی نفی پر رنجیدہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
اے لوگو علم کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ردائے محبت ہے، جو شخص علم کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چادر اسے اوڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضا جوئی کرا لیتا ہے، بار بار ارتکاب گناہ پر بھی اللہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، محض اس لیے تاکہ اس سے وہ چادر نہ چھیننی پڑے جو اسے عطا کی گئی ہے۔ احنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ علماء مالک بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو عزت علم کی بنیاد پر نہ ہو اس کا انجام ذلت ہوتا ہے۔ سالم ابن ابی جعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں غلام تھا، میرے آقا نے 300 درہم کے عوض مجھے آزاد کر دیا۔ آزادی حاصل ہو جانے کے بعد میں اس گومگو میں رہا کہ کون سا فن سیکھوں، آخر علم کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ حاکم شہر مجھ سے ملاقات کی خواہش لے کر آیا اور میں نے اسے واپس کر دیا۔ ابن زبیر ابن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عراق میں تھا، میرے والد نے مجھے لکھا بیٹا علم حاصل کرو اس لیے کہ مفلسی میں یہ تیرا مال ہوگا اور تونگری میں زینت۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو علماء کی ہم نشینی اور قربت کی نصیحت اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے دلوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح زمین کو بارش سے سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے۔ بعض اہل نظر کا قول ہے کہ عالم مرتا ہے تو اس کے لیے مچھلیاں پانی میں اور پرندے ہوا میں روتے ہیں، گو ظاہر میں اس کا وجود نظر نہیں آتا لیکن اس کا ذکر باقی رہتا ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نر ہے اور اسے وہی لوگ پسند کرتے ہیں جو مرد ہیں۔ طلب علم کی فضیلت۔ طالب علم قرآن کی نظر میں فلولا نفر من کل فرقۃ بمنہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 122۔ سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے تاکہ یہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 7۔ سو اے منکرو اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو۔ طلب علم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں من سلک طریقا یطلب فیہ علم سلک اللہ بہ الی الجنہ، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرے اللہ اسے جنت کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ ان الملائکۃ لا تدح اجنحنها لطالب العلم رضا بما یصنع، یہ احمد ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے۔ فرشتے طالب علم کے کام طلب علم سے خوش ہو کر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ لا تغدو فتعلم بابا من العلم حتى من ان تصلی 100 رکعت، ابن عبد البر ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو جا کر علم کا کوئی باب سیکھے تو یہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ باب من العلم ينعله الرجل خیر له من الدنيا وما فيها، ابن حبان ابن عبد البر اور طبرانی کی حدیث ہے۔ آدمی کے لیے علم کا کوئی باب سیکھنا اس کے حق میں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اطلب العلم ولو بالصین، ابن عدی اور بحقی کی حدیث ہے، علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو، یعنی اگرچہ بہت دور ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ العلم خزائن مفاتیحها السؤال فسألوا فإنه يوجر فيه 4 السائل والعالم والمستمع والمحب، ابو نعیم کی حدیث ہے۔ علم خزانہ ہے، اس کی کنجیاں سوال ہے، علم کے متعلق پوچھتے رہا کرو، اس لیے کہ ایک سوال کرنے سے 4 آدمیوں کو ثواب ملتا ہے، سائل کو، عالم کو، سننے والے کو اور جو ان سے محبت رکھتا ہو۔
لا ينبغي للجاهل أن بسكت على جهله ولو للعالم أن بسكت على علمه. طبرانی، ابن مردویہ، ابن سنی اور ابو نعیم کی حدیث ہے۔ جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے جہل کے باوجود خاموش رہے، اور نہ عالم کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے علم کے باوجود چپ رہے۔ حضور مجلس عالم افضل من صلاة الف رکعت و عبادت الف مرید و شہود الف جنازت فقیل یا رسول اللہ ومن قراءة القرآن قال وهل ينفع القرآن الا بالعلم۔ موضوعات لابن الجوزی۔ ایک عالم کی مجلس میں حاضری 1000 رکعت نماز پڑھنے سے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا قرآن بغیر علم کے مفید ہے؟ من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة۔ یہ دارمی اور ابن سنی کی حدیث ہے۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ طلب علم صحابہ و تابعین کی نظر میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو ذلیل تھا، اب لوگ میرے پاس علم سیکھنے کے لیے آنے لگے تو میں عزت والا ہو گیا۔ ابن ابی لیلہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا، صورت دیکھیے تو وہ حسین، گفتگو سنیے تو وہ فصاحت و بلاغت سے پر، فتویٰ دیں تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو علم حاصل نہ کرے، آخر اس کا نفس اسے نیک کام کی طرف کس طرح بلاتا ہے۔ بعض دانشور کہتے ہیں کہ ہمیں 2 شخصوں پر زیادہ افسوس ہوتا ہے، ایک اس شخص پر جو علم حاصل کرتا ہے مگر اس کی اہمیت سے واقف نہیں، دوسرا وہ شخص جو علم کی اہمیت سے واقف ہے مگر علم حاصل نہیں کرتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام رات کی عبادت سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک مسئلہ سیکھ لوں۔ انہی کا قول ہے کہ بھلائی میں صرف طالب علم اور عالم شریک ہیں، باقی لوگ ذلیل و خوار ہیں کہ انہیں خیر میسر نہیں۔ آپ ہی کی ایک نصیحت یہ ہے کہ عالم، طالب علم یا سامع میں سے کوئی منصب اختیار کر لو، ان کے علاوہ کچھ نہ بنو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ علم کی ایک مجلس لہو اور لعب کی 70 مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 شب بیدار روزہ دار عبادت گزاروں کی موت اتنی افسوسناک نہیں ہوتی جتنی کہ ایک عالم کی موت جو حلال و حرام کے الہی احکام کا ماہر ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا نفل نمازوں سے افضل ہے۔ ابن عبد الحکم فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں شریک تھا کہ ظہر کا وقت ہوا، میں نے نماز کے لیے کتاب بند کی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے لڑکے، جس کام کے لیے تو اٹھا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے جس میں مشغول ہے، بشرط یہ کہ نیت درست ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی رائے یہ ہو کہ علم جہاد سے افضل نہیں ہے وہ صاحب الرائے اور صاحب عقل نہیں ہو سکتا۔ تعلیم کی فضیلت۔ تعلیم قرآن کی نظر میں وَلِيَنذَرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 132۔ اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس واپس آئیں ڈرائیں، تاکہ وہ ان سے دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے احتیاط کریں۔ اس آیت میں انداز سے مراد تعلیم ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَنَّهُ النَّاسَ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 10، آیت نمبر
187۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، اس آیت سے تعلیم کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 146۔ اور بعض ان میں سے امر واقعی کے باوجود یہ کہ خوب جانتے ہیں مگر اخفا کرتے ہیں۔ اس میں کتمان علم چھپانے کی حرمت بیان کی گئی ہے، جس طرح مندرجہ ذیل آیت میں شہادت کے کتمان پر وعید فرمائی ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 283۔ اور جو شخص اس کا اخفا کرے گا اس کا دل گناہگار ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 33۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 22 آیت نمبر 125۔ آپ اپنے رب کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلائیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 129، اور ان کو آسمانی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کریں۔ تعلیم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ما آت اللہ عالما علما الا اخذ علیہ من المیثاق ما اخذ علی النبیین، ابو نعیم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عالم کو علم عطا کیا ہے تو اس سے وہ عہد بھی لے لیا ہے جو اس نے انبیاء کرام سے لیا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ رضی اللہ عنہ الى اليمن لئن يهد الله بك رجلا واحد خيرا لك من الدنيا وما فيها، بخاری اور مسلم اور احمد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو اللہ ہدایت دے دے تو وہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس اعطى ثواب 70 صدیقہ، ویلمی مسند الفردوس کی حدیث ہے۔ جو شخص لوگوں کو سکھلانے کے لیے علم حاصل کرے تو اس کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اذ كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعابدين والمجاهدين ادخلوا الجنة فيقول العلماء بفضلي ألم تعبدوا وجاهدوا فيقول الله عز وجل أنتم عندي بعد ملائكتي أشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون الجنة، ابو العباس ذہبی کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عابدین اور مجاہدین سے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علماء عرض کریں گے کہ اے اللہ، انہوں نے علم کے طفیل عبادت کی اور جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم تو میرے نزدیک ملائکہ کی طرح ہو، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر وہ سفارش کریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ اعزاز و اکرام اس علم کی وجہ سے ہوگا جو تعلیم کے ذریعے دوسروں تک پہنچے، اس علم کی وجہ سے نہیں جو اسی شخص کے ساتھ رہے، کسی دوسرے کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ ان اللہ عز وجل لا ينتزع العلم انتزاع من الناس بعد ان يؤتيهم اياها ولكن يذهب بذهاب العلماء فكلما ذهب عالم ذهب بما معها من العلم حتى إذا لم يبقى إلا رؤوسها جهالا أن سألوا فتوا بغير علم فيدلون ويدلون،
بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو علم دے کر چھین نہیں لیتا بلکہ وہ علماء کے مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ جب بھی کوئی عالم مرتا ہے اس کا علم اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جاہل سرداروں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہتا۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ بغیر واقفیت کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ من علم علماء فكتم جمع الله بلجام من نار۔ ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے۔ جو شخص علم حاصل کرے اور پھر اسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ نعم العطیۃ و نعم الہدیہ کلما حکمت تسمعها فتنطوی علیہا ثم تحملها الى اخ لک مسلم تعلمہ ایاہ تعدل عبادت سنہ۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ بہترین عطیہ اور بہترین ہدیہ وہ کلمہ حکمت ہے جسے تو سنے اور یاد کرے اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کے پاس سکھلانے کے لیے لے جائے تو تیرا یہ عمل 1 برس کی عبادت کے برابر ہوگا۔ الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ سبحانہ وما واللہ او معلم او متعلم۔ ترجمہ: دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے مگر اللہ کا ذکر ملعون نہیں، اور نہ وہ شخص ملعون ہے جو ذکر اللہ کے قریب ہے، چاہے معلم ہو کر یا متعلم ہو کر۔ ان اللہ سبحانہ و ملائکتہ و اہل سماواتہ و ارضہ حتی نملۃ فی حجرہا و حتی الحوت فی البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے، تمام آسمانوں اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی بات سکھلاتا ہے۔ ما افاد المسلم اخاہ فائدۃ افضل من حدیث حسن بلغہ فبلغ۔ ابن عبد البر اور ابو نعیم کی حدیث ہے۔ مسلمان اپنے بھائی کو اس بہترین بات سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو اس تک پہنچی ہو اور وہ اسے دوسرے تک پہنچا دے۔ کلمۃ من الخیر یسمعها المؤمن فیعلمها ویعمل بها خیر له من عبادت سنہ۔ ابن المبارک، کتاب الزہد والرقائق۔ وہ کلمہ خیر جو مومن سنتا ہے، اسے دوسروں کو سکھلاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ عن عبداللہ بن عمر قال اخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فرایا مجلسین احدها يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه والثاني يعلمون الناس فقال أماه لا فيسالون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأماه لا فيعلمون الناس وإنما بعثت معلما ثم أدلى إليهم وجلس معهم۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو 2 مجلسیں دیکھیں۔ ایک مجلس میں لوگ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور اس کی طرف متوجہ تھے، دوسری مجلس میں لوگ پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ تو دعائیں کر رہے ہیں، اگر وہ چاہے ان کو دے اور چاہے تو نہ دے، اور یہ لوگ تعلیم دے رہے ہیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر ان کی طرف پلٹے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدي والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب ذا فكانت منها أرض فكانت منها بقعة قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة قيآنة لا تمسك ما هو تنبت كلا
یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ نے مجھے ہدایت و علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس بہت سی بارش کی ہے جو کسی زمین پر برسے، اس زمین کا ایک ٹکڑا پانی جذب کر لے اور بہت سا گھاس پھوس اگائے، اس کا دوسرا ٹکڑا پانی روک لے اور اس کے ذریعے اللہ لوگوں کو نفع پہنچائے کہ وہ اس سے پئیں پلائیں اور کھیتیوں کو سیراب کریں، اور ایک ٹکڑا ایسا ہو کہ نہ وہ پانی جمع کرے اور نہ گھاس اگائے۔ اس حدیث میں پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم سے نفع حاصل کریں، اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم سے خود بھی نفع حاصل کریں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں۔ تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو دونوں باتوں سے محروم ہو۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له بالخير۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، جب ابن آدم یعنی انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں سے منقطع نہیں ہوتا، ایک اس علم سے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، ایک صدقہ جاریہ سے، اور ایک صالح اولاد سے جو اس کے لیے خیر کی دعا کرے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ ترمذی، مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے خیر پر عمل کرنے والا۔ لا حسد الا فتنين رجل آتاه الله عز وجل حكما فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الخير۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حسد یعنی غبطہ صرف دو ہی شخصوں پر ہونا چاہیے، ایک ایسے شخص پر جسے اللہ نے حکمت عطا کی ہو اور اس کے بموجب وہ عمل کرتا ہو اور لوگوں کو سکھلاتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو پھر اسے راہ خیر میں لٹانے پر مسلط کر دیا ہو۔ علی خلفائی رحمت اللہ قیل ومن خلفائک قال الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ۔ ابن عبد البر، ابن سنی اور ابو نعیم کی حدیث ہے۔ میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کے بندوں کو سکھلاتے ہیں۔ تعلیم صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی حدیث بیان کرے اور اس پر عمل کرے تو اسے ان لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جو وہی عمل کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی بات بتلاتا ہے، دنیا کی تمام چیزیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ عالم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتا ہے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح یہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اسقلان تشریف لے گئے اور کچھ روز وہاں مقیم رہے، ان سے کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا میرے لیے کرائے کی سواری لے کر آؤ تاکہ میں شہر سے نکل جاؤں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر علم کا مدفن بنے گا۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ تعلیم کی اہمیت جانتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ شجر علم پھلتا پھولتا رہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ رو رہے تھے، میں نے رونے کی وجہ دریافت کی، فرمانے لگے کہ مجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا اس لیے روتا ہوں۔ بعض اہل نظر فرماتے ہیں کہ علماء روشنی کے مینارے ہیں، ہر عالم سے اس کے عہد کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی زندگی گزارتے، یعنی علماء لوگوں کو تعلیم کے ذریعے بہیمیت سے انسانیت کی طرف لاتے ہیں۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی ایک قیمت ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ قیمت کیا ہے؟ فرمایا علم کی قیمت یہ ہے کہ اسے کسی ایسے شخص کو سکھلائے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علماء ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ ماں باپ تو لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور علماء آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ علم کا پہلا درجہ خاموشی ہے، پھر سننا، پھر یاد کرنا، پھر عمل کرنا، پھر لوگوں میں اس کی اشاعت کرنا۔
بعض دانشور فرماتے ہیں کہ اپنا علم ایسے شخص کو سکھلاؤ جو نہ جانتا ہو، اور کسی ایسے شخص سے سیکھو جو بات تمہیں معلوم نہ ہو وہ اسے معلوم ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو جو نہ جانتے ہوگے وہ جان جاؤ گے، اور جو جانتے ہوگے وہ یاد رہے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کرو کہ اس کا حاصل کرنا خوف الہی ہے، اس کی طلب عبادت ہے، اس کا درس دینا تسبیح ہے، اور علمی گفتگو کرنا جہاد ہے۔ جو شخص نہ جانتا ہو اسے پڑھانا خیرات ہے، جو علم کا اہل ہو اسے علم کی دولت سے نوازنا تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہی علم تنہائیوں کا ساتھی، سفر کا رفیق، دین کا رہنما، تنگ دستی و خوشحالی میں چراغ راہ، دوستوں کا مشیر، اجنبی لوگوں میں قربت پیدا کرنے والا، دشمنوں کے حق میں تیغ براں، راہ جنت کا روشن مینار ہے۔ اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عظمت عطا کرتا ہے، انہیں قائد، رہنما اور سردار بناتا ہے۔ لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے عمل کو دلیل بناتے ہیں۔ فرشتے ان کی دوستی اور رفاقت کی خواہش کرتے ہیں، اپنے بازو ان کے جسموں سے مس کرتے ہیں۔ بحر و بر کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور کیڑے اور خشکی کے درندے اور چوپائے، آسمان کے چاند، سورج اور ستارے، سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ علم دل کی زندگی ہے، علم نور ہے، اس سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، علم سے بدن کو قوت ملتی ہے، ضعف دور ہوتا ہے۔ علم کی بدولت انسان نیک لوگوں کے بلند درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ علمی امور میں غور و فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے، علم کی تدریس میں مشغول رہنا شب بیداری کے برابر ہے۔ علم ہی سے اللہ کی اطاعت، عبادت اور تسبیح و تحمید کا حق ادا ہوتا ہے، اسی سے تقوی حاصل ہوتا ہے، صلہ رحمی کی توفیق ہوتی ہے، حلال و حرام میں تمیز کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ علم امام ہے، عمل اس کا تابع ہے۔ خوش قسمت لوگوں کے دل ہی علم کی آماجگاہ بن سکتے ہیں، بدقسمت لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں۔ فضیلت علم کے عقلی دلائل۔ فضیلت کا مفہوم۔ پچھلے صفحات میں علم، طلب علم اور تعلیم کی فضیلت پر گفتگو کی گئی ہے۔ ہمارے خیال میں جب تک فضیلت کا مفہوم واضح نہ ہو اس وقت تک علم کی فضیلت کا جاننا ناممکن ہے۔ مثلا کوئی شخص حکمت سے واقف نہ ہو اور یہ جاننا چاہتا ہو کہ زید حکیم ہے یا نہیں، تو ایسے شخص کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ وہ گم کردہ راہ ہے۔ جاننا چاہیے کہ فضیلت فضل سے مشتق یعنی ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے زیادتی۔ چنانچہ دو چیزیں کسی ایک صفت میں شریک ہوں، ایک میں وہ صفت کم اور دوسری میں زیادہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ دوسری اس سے زیادہ اور افضل ہے، لیکن یہ زیادتی کسی ایسی چیز میں ہونی چاہیے جو اس کی صفت کمال ہو۔ مثال کے طور پر گھوڑے کو گدھے سے افضل کہا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ گھوڑا بار برداری میں تو گدھے کا شریک ہے، لیکن تیز دوڑنے میں گدھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اگر کسی گدھے کو بہت سا زیور پہنا دیں اور یہ کہیں کہ گدھا گھوڑے سے افضل ہے تو یہ غیر معقول بات ہوگی، اس لیے کہ یہ فضیلت محض ظاہر کی ہے، باطن کی نہیں۔ اسے گدھے کی صفت کمال بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جانوروں کی باطنی صفات و خصوصیات اہم ہوتی ہیں نہ کہ ظاہری جسم۔ اس اصول کی روشنی میں اگر علم کا مقابلہ دوسرے اوصاف سے کیا جائے تو اس کی فضیلت نمایاں نظر آتی ہے۔ جس طرح دوسرے حیوانات کے مقابلے میں گھوڑے کی بڑائی نمایاں ہے، بلکہ جو تیز رفتاری گھوڑے میں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں، محض اضافی ہے، جبکہ علم کو بذات اور مطلق فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے۔ ملائکہ اور انبیاء کا شرف بھی علم سے ہے۔ شے مطلوب کی قسمیں۔ وہ چیزیں جنہیں انسان پسند کرتا ہے یا ان کے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے عموماً تین طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی، ایک یہ کہ وہ غیر کے لیے مطلوب ہوں، خود ان کی کوئی اہمیت نہ ہو، مثلا روپیہ یا اشرفی وغیرہ۔ یہ چیزیں محض جمادات ہیں، ان سے ذاتی فوائد کچھ بھی نہیں، بلکہ ان کے ذریعے دوسری ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضروریات ان کے ذریعے پوری نہ کرتا تو اشرفیوں اور کنکریوں کا حال یکساں ہوتا۔ دوم یہ کہ وہ بذات مطلوب ہوں، اس کی مثال آخرت کی سعادت اور دیدار الہی کی لذات ہیں۔
تیسرا سوم یہ کہ وہ بالذات بھی مطلوب ہوں اور غیر کے لیے بھی مطلوب ہوں۔ بدن کی سلامتی اور صحت اسی کی مثال ہے۔ پاؤں کی سلامتی اسی لیے مطلوب ہے کہ جسم کو تکلیف نہ ہو، اور اس لیے بھی مطلوب ہے کہ چل کر اپنی دوسری ضروریات پوری کی جائیں۔ اگر غور کیا جائے تو علم بھی اسی تیسری قسم سے تعلق رکھتا ہے، خود بھی لذیذ ہے کہ بالذات مطلوب قرار پائے، اور سعادت اخروی اور قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے کہ للغیر مطلوب ہو۔ اس لیے اس کے بغیر اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت آخرت کی سعادت ہے، اور سب سے زیادہ افضل وہ چیز ہے جو اخروی سعادت کا ذریعہ ہو۔ ظاہر ہے کہ آخرت کی سعادت علم و عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں، بلکہ علم کے بغیر عمل بھی معتبر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی سعادت کا سرچشمہ علم ہے، اسی سے علم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ کسی چیز کی فضیلت اس کے نتیجے سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ علم کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے قریب ہو، ملائے اعلیٰ سے قریب ہو، اور مقرب فرشتوں کے زمرے میں اس کا شمار ہو۔ یہ وہ نتائج ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اہل علم کو عزت و وقار حاصل ہوتا ہے، سلاطین پر حکومت ہوتی ہے، لوگوں کی طبیعتوں میں ان کا احترام کا جذبہ راسخ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ غبی ترک اور عرب کے معمولی لوگ فطرتاً اپنے بڑوں کی عزت کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ آپ جانوروں کو ہی دیکھ لیجئے، وہ بھی فطرتاً انسان کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ان کا احساس ہے کہ انسان کا درجہ ان سے بلند ہے۔ مختلف علوم کی فضیلت۔ اب تک مطلق علم کی فضیلت کا بیان تھا، لیکن چونکہ علوم مختلف ہیں جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے، اس لیے ان کے فضائل میں بھی فرق ہے۔ گزشتہ سطور میں جو کچھ عرض کیا گیا، اس سے تعلم یعنی طلب علم اور تعلیم کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ علم سب سے افضل ہے، تو اس کا سیکھنا افضل چیز کا حاصل کرنا ہوگا، اس کا سکھانا افضل امر کی تعلیم ہوگی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مخلوق کے تمام مقاصد دین اور دنیا میں منحصر ہیں، اور دین کا نظم دنیا کے نظم کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو شخص دنیا کو آخرت کا ذریعہ اور عارضی ٹھکانہ نہ سمجھے، اس کے لیے دنیا واقعی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، برخلاف اس شخص کے جو اس دنیا کو اپنا وطن اور مستقل ٹھکانہ سمجھے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ دنیا کا نظام قائم کرنا بھی بندوں کے اعمال کا ایک حصہ ہے۔ کاروبار زندگی اور اس کی قسمیں۔ انسان کے وہ اعمال یا پیشے جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، 3 قسموں میں منحصر ہیں۔ پہلی قسم کا تعلق بنیادی پیشوں سے ہے۔ کل 4 پیشے ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بغیر دنیاوی انتظام ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلا زراعت، جس پر کھانا موقوف ہے۔ دوسرا پارچہ بانی، ستر پوشی کے لیے۔ تیسرا تعمیر، رہائش کے لیے۔ اور چوتھا سیاست، آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے، معاشی اور اجتماعی امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ دوسری قسم کا تعلق ان اعمال سے ہے جو مذکورہ 4 بنیادی پیشوں کے لیے معاون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا آہن گری، لوہار کا پیشہ، زراعت سے خاص طور پر متعلق ہے۔ دوسری صنعتوں کے آلات بھی اسی سے بنتے ہیں۔ روئی، دہستہ اور کاتنا پارچہ بانی کے لیے ناگزیر ہیں، ان کے بغیر سود کا مہینہ ہونا ممکن نہیں۔ تیسری قسم سے وہ اعمال و افعال تعلق رکھتے ہیں جو بنیادی اعمال کی تکمیل کرتے ہیں یا انہیں سنوارتے نکھارتے ہیں۔ مثلا پیسنا اور پکانا زراعت کے لیے، دھونا اور سینا لباس کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔